السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کلام الہی ہے۔ مکہ میں جہاں پبلک کو پیغام ربانی سے روکنے کے لیے مختلف منصوبے بن رہے تھے، اسی زمانے میں قرآن کی دعوت سے روکنے والے قرآن کی کچھ ہی آیات سن کر اپنے سرداروں کے روبرو اس بات کا اقرار کرنے پر مجبور ہو گئے کہ اس کلام کا پیغام غالب آ کر رہے گا۔ ایسا ہی ایک قصہ یوں ہے کہ ایک بار قریش کے مشورے سے عتبہ بن ولید آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کر کہنے لگا، بھتیجے، ہمارے ہاں تم کو جو عزت حاصل تھی تم خود جانتے ہو، اور نسب میں بھی تم ایک شریف ترین گھرانے کے فرد ہو۔ تم اپنی قوم پر یہ کیا مصیبت لے آئے ہو؟ تم نے جماعت میں پھوٹ ڈال دی، ساری قوم کو بیوقوف ٹھہرایا، قوم کے دین اور ان کے معبودوں کی برائی کی، باپ دادا جو مر چکے ہیں ان سب کو تم نے گمراہ اور کافر بنایا۔ بھتیجے، اگر ان باتوں سے تمہارا مقصد دنیا میں اپنی بڑائی قائم کرنا ہے تو آؤ ہم سب مل کر تم کو اتنا روپیہ دے دیتے ہیں کہ تم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ۔ سرداری چاہتے ہو تو ہم تمہیں سردار مان لیتے ہیں، بادشاہی چاہتے ہو تو بادشاہ بنا دیتے ہیں، اور اگر تمہیں کوئی بیماری ہو گئی ہے جس کی وجہ سے تم کو سوتے یا جاگتے میں کچھ نظر آنے لگا ہے تو ہم سب مل کر بہترین طبیبوں سے تمہارا علاج کرائے دیتے ہیں۔ ان باتوں کا جواب آپ نے اپنی طرف سے کچھ کہنے کی بجائے سورہ حامیم سجدہ کی 38 آیات سنا کر ابو الولید کو کہا کہ مجھے جو کہنا تھا وہ آپ نے سن لیا، اب جانے اور آپ کا کام۔ اگر آپ حقیقی نبی اور سچے نبی نہ ہوتے تو یہ ساری پیشکش اور اتنی زیادہ باتیں پیش کی گئی۔ سرداری مقصود ہے، سردار بنا لیں گے، بادشاہ بنا لیں گے، مالدار ہو جاؤں گے، لیکن آپ نے کچھ نہیں کہا۔ سورہ حامیم کی 38 آیات سنائی۔ اب ابو الولید نے جا کر عتبہ ابن ولید نے جا کر قریش کے سرداروں کے سامنے اس مکالمے کی جو رپورٹ پیش کی اس میں یہ بات کہی، واللہ جس کلام کو میں سن کر آیا ہوں وہ کلام نہ شعر ہے، نہ جادو ہے، نہ کہانت ہے۔ اے قریش کی جماعت، میری بات مانو اور اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اس کی باتیں جو میں نے سنی ہے، جو کلام میں نے سنا ہے، وہ کلام رنگ لا کر رہے گا۔ کلام الہی میں وہ تاثیر ہے کہ دشمن بھی کچھ آیات سن کر اقرار کرنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ کلام رنگ لا کر رہے گا۔ اللہ کرے امت مسلمہ کو اس کلام کے الفاظ کے ساتھ صرف نہیں بلکہ معنی کے ساتھ اس کلام کو اپنی زندگی کا مقصد بنانے کی اور سمجھنے کی توفیق نصیب کرے۔